अच्छे अफसानचे की 4 सतरें घंटों गौर व फिक्र की दावत देती हैं। अफसानचे का फ़न दरिया को कूजे में बंद करने का मुतालबा करता है। बिलाशुबा अफसानचा मुख्तसर हो, लेकिन इसमें बयान होने वाली कहानी बहुत बड़ी होती है। मोहम्मद जमील अख्तर एक अच्छे अफसानचा निगार। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अगवा। शहर में खौफ व हरास की फिज़ा थी कि हर रोज़ शहर में बच्चे अगवा और कत्ल हो रहे थे। वालिदैन बच्चों को घर से ना निकलने देते। मुख्तलिफ सड़कों को मुजाहिरीन ने एहतजाज में बंद कर रखा था। आज तो पुलिस वाले बहुत परेशान थे कि किसी तरह मुजाहिरीन को सड़कों से हटाया जाए ताकि बादशाह सलामत एयरपोर्ट जा सकें कि उनके बच्चे को बुखार था। जावेद नदीम के अफसानचे दिलों को छू लेती हैं। नहायत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बातें कहने का फ़न जानते हैं। तो आइए सुनते हैं उनका अफसानचा मजबूरी। मैंने अपने मुदीर दोस्त से कहा, तुम गैर मियारी तख्लीक़ात क्यों शाया करते हो? ये रिसाले का मयार मुतासिर होता है। तुम्हारी जगह मैं होता तो सब रद्द करके रद्दी कर देता। उसने जवाब में कहा, ये हमारी मजबूरी है कि लिखने वाले ही रिसाले के ख़रीदार हैं। एम मुबीन का शुमार सीनियर अफसानचा निगारों में होता है। इनके अफसानचे सीधे दिल पर असर करते हैं। इनका एक अफसानचा लॉकडाउन को आज 5वां दिन था। उसने सोचा इस माह मज़दूरों और मुलाज़िमों की तनख्वाह जल्दी दे दी जाए ताकि उनको और उनके ख़ानदान को लॉकडाउन में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसकी फैक्ट्री और ऑफिस में 250 से ज़्यादा अफराद मुलाजिम थे। उसने ऑफिस के 2 मुलाजिम जो मुलाजमीन की तनख्वाह का निज़ाम रखते थे, उन्हें ऑफिस में आने के लिए कहा और अपनी कार लेकर ऑफिस की जानिब चल दिया। मुलाजमीन की तनख्वाह चेक पर साइन करके आज ही चेक बैंक में जमा करा दिया जाए। चौराहे पर पुलिस ने उसे रोक लिया और कार से उतरने के लिए कहा। कहाँ जा रहे हो? एक वर्दी वाले ने कड़क कर पूछा। ऑफिस। उसने अभी और कुछ कहना ही चाहा था कि अचानक चारों पुलिस वाले डंडे लेकर उस पर पिल पड़े। थोड़ी ही देर में वो डंडों की मार सहते सहते नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके दोनों हाथ और पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो बेबसी से उस हाथ को देखने लगा जिससे उसे मज़दूरों की तनख्वाह के चेक पर दस्तखत करना थी।
محمد علیم اسماعیل خوب لکھتے ہیں. ان کا ایک افسانہ سنیں. عنوان ہے عقل. ٹی وی پر ایک اہم موضوع پر مباحثہ چل رہا تھا. دوران بحث ایک لیڈر نے کہا، ایسے اہم موضوعات پر بحث و مباحثہ میں عورتوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں. اسی وقت بحث میں شامل ایک نوجوان عورت نے اس لیڈر کی جانب غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زلف کو انگلی میں الجھا کر آنکھوں کے سامنے لایا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ لٹ کو پیچھے کیا، نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر رسیلا کر کے کسی قدر ڈھیلا چھوڑ دیا اور نشیلی نگاہوں سے مسکرا کر اس لیڈر کی جانب دیکھنے لگی. اب لیڈر صاحب کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا. سنتے ہیں اقبال خورشید کی 1 منٹ اسٹوری سے ایک افسانچہ. عنوان ہے قاتل. میں ایک سرکاری عمارت کی دیوار ہوں. میری تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہوا کیونکہ ٹھیکیدار بے ایمان تھا. پلستر بھی ٹھیک نہیں ہوا، معائنہ بھی نہیں کیا گیا کیونکہ ٹھیکیدار کی طرح افسران بھی بدعنوان تھے. پھر ایک روز کچھ معصوم بچے میرے سائے میں کھیلنے آئے. میں انہیں چمکارنے کو ذرا آگے بڑھی تو یکدم توازن کھو بیٹھی اور ان پر جا گری. آج سب گاؤں والے میرے پاس سے گزرتے ہیں تو مجھے کوستے ہیں، قاتل دیوار کہہ کر پکارتے ہیں کہ انہیں وہ واقعہ یاد ہے جب بچے دیوار تلے دب کے مر چکے ہیں. البتہ وہ اس بے ایمان ٹھیکیدار اور بدعنوان افسران کو بھول چکے ہیں جنہوں نے وہ دیوار تعمیر کرائی ہے. موت کی خبروں کا متلاشی. یہ لاجواب افسانچہ جناب زید سندھی کے قلم کا شاہکار ہے، جسے اردو میں ترجمہ کیا ہے جناب پروفیسر آکاش مغل نے. وہ بلا ناغہ صبح سویرے اٹھ کر اخبار دیکھتا ہے. کسی بھی سرخی پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر وہ فوراً دوسری خبر کی سرخی دیکھتا ہے. اس کی نظریں سرعت رفتاری سے اخباری سرخیوں پر پھسلتی رہتی ہیں. انتہائی اہم خبروں کو بھی نظر انداز کر کے وہ اپنی مطلوبہ خبر کی تلاش جاری رکھتا ہے. وہ فقط موت کی خبروں کا متلاشی رہتا ہے. وبا کے دنوں میں اسے دنیا بھر میں روزانہ مرنے والے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کی خبریں نظر آتی ہیں، مگر ان ہزاروں لوگوں کے مرنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں. لہذا اکثر اسے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. ایسی صورت حال میں وہ شدید جھنجھلاہٹ سے دانت کچکچاتے ہوئے اخبار کو توڑ مروڑ کر ایک کونے میں پھینک دیتا ہے. وہ آئے روز ہزاروں کی تعداد میں مرنے والے انسانوں کی خبروں کی بجائے کسی ایسے شخص کی موت کی خبر کا متلاشی ہوتا ہے
جس کی وفات پر تعزیتی بیان جاری کر سکے۔ آج بھی اس نے الگ صبح اخبار اٹھایا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں اخبار کے صفحات پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھیں، مگر اسے کسی ایسے شخص کی موت کی خبر نظر نہ آئی جس کے لیے وہ تعزیتی بیان جاری کر کے اپنا نام اخبار میں شائع کرا سکے۔ اس نے شدید طیش کے عالم میں اخبار توڑ مروڑ کر پھینکا اور خود کلامی کے انداز میں دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، دھت تیری کی، آج کے اخبار کے پیسے بھی ضائع ہی گئے۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا، اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب آخر میں میرا ہی ایک افسانچہ سنیں۔ عنوان ہے درد۔ دھوپ میں شدت تھی اور وہ ایک نئی دیوار کے سائے میں بیٹھا تندور سے لائی گرم روٹی بغیر سالن کے مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ عمر 90 سے اوپر ہی ہوگی، یا پھر غریبی نے اسے وقت سے پہلے اتنا بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ روٹی بڑھا کر بولا، صاحب جی کھانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں شکریہ۔ صاحب جی آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہو، روز ادھر کیوں آ جاتے ہو؟ کل بھی دیکھا تھا اور پرسوں بھی۔ میں کہانی لکھتا ہوں، مزدوروں کی زندگی پر لکھ رہا ہوں، اسی لیے نو تعمیر عمارتوں میں کام کرنے والوں کو قریب سے دیکھنے آ جاتا ہوں۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم بھی پڑھے لکھے ہو۔ جی ہاں، مڈل تک پڑھا ہوں، آزادی کی جنگ بھی لڑی ہے، قائد اعظم کو بھی نزدیک سے دیکھا ہے۔ اس وقت تو مڈل خاصی تعلیم تھی، اچھی نوکری کیوں نہیں کی جو اس عمر میں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے؟ نوکری اگر کرتا تو پھر قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کیسے کرتا؟ جب پاکستان بن گیا تو لٹے پٹے لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ اس وقت کے کئی ساتھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ 10 سال قبل جب اسلام آباد گیا تھا تو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، زبردستی کئی دن کے لیے روک لیا تھا۔ یہاں اتنی محنت کرتے ہو، وہاں جا کر کسی کے یہاں رہ جاؤ، اس عمر میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟
صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح مجھ سے اکتا نہ جائیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔